اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے کچھ اہم مسائل کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں یا مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے ہم روزے کو چھوڑ کر بعد میں اس کی قضا کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے کوئی بڑا مشقت والا سفر ہو، یعنی ایسا سفر ہو جس کی وجہ سے بہت تھکان اور مشقت ہو سکتی ہو، تو ایسی صورت میں روزے کو چھوڑ کر بعد میں اس کی قضا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ بعد میں اس کی قضا کرنا ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ دوسری چیز ہے کوئی ایسی بیماری ہو جو ہمیشہ رہنے والی نہ ہو، جیسے کہ ٹائیفائڈ کا بخار ہو، ڈینگو، ملیریا، عرقان وغیرہ، ایسی کوئی بیماری ہو، اور یہ جو سب بیماریاں ہیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں، تو ان بیماریوں کے وقت میں اس بخار کی شدت کی وجہ سے اگر روزے کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، روزے کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بعد میں اس کی بھی قضا کرنا، ان روزوں کی بھی قضا کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ ایسے ہی کسی کو کچھ گہری چوٹ لگ جائے، بار بار خون نکلتا ہو اور تکلیف بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس صورت میں بھی روزے کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں بھی ان روزوں کی بعد میں قضا کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ تیسری چیز رہی حاملہ عورتوں کے بارے میں۔ حاملہ عورت کو اگر یہ ڈر ہے کہ روزہ رہے گی تو اس کو یا اس کے بچے کو کچھ نقصان ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں بھی ڈاکٹروں کے مشورے سے روزوں کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں بھی بعد میں ان روزوں کی قضا کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ یہ کون سے روزوں کی باتیں چل رہی ہیں؟ یہ رمضان کے فرض روزوں کی بات چل رہی ہے، جس کی قضا کرنا ہم پر لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم سے فرض روزہ ایک بھی چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرنا ہم پر لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ اب رہی چوتھی چیز ہے دودھ پلانے والی عورتوں کے بارے میں۔ دودھ پلانے والی عورت کو اگر یہ خوف ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو یا اس کے بچے کو کچھ نقصان ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں بھی ڈاکٹروں کے مشورے سے وہ روزے کو چھوڑ سکتی ہے، لیکن اس صورت میں بھی روزوں کی قضا کرنا لازم رہے گا، ضروری رہے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ دودھ پلانے والی عورت ہو یا حاملہ عورت ہو، ان دونوں کے لیے بھی روزے کو رکھنا افضل ہے، بہتر ہے۔ ان کے لیے اجازت دی گئی ہے کہ کچھ پرابلم کی وجہ سے وہ چھوڑ سکتی ہیں، لیکن بہرحال ان کو ہر حال میں اس روزے کی قضا کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ اب رہی پانچویں چیز، کمزوری اور ویکنیس کی وجہ سے اگر کوئی روزہ چھوڑتا ہو، اگر کوئی قابل اور ماہر ڈاکٹر جس کو روزے کی اہمیت معلوم ہو کسی پیشنٹ کو کہے کہ کمزوری اور ویکنیس کی وجہ سے روزہ چھوڑ ڈالو، تو ڈاکٹر کے مشورے کی وجہ سے وہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس صورت میں بھی وہ روزوں کی قضا کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ جتنے بھی روزے چھوٹے ہیں ان سب کا شمار کر کر ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ اب رہی چھٹویں چیز حالت حیض کے بارے میں۔ عورتیں حالت حیض میں روزہ نہیں رہ سکتی۔ حالت حیض میں روزہ رہنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جتنے بھی روزے چھوٹ گئے ہیں حالت حیض کی وجہ سے، سب کی قضا کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ حالت حیض میں نمازیں معاف ہے، روزے معاف نہیں ہے، روزوں کو ہر حال میں رہنا ہوگا۔ امید ہے کہ آج کی یہ کلپ آپ حضرات کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔